اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات ارشاد فرمائیں۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، عزیزان گرامی، مجلسوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مجلس ہر قوم کے لیے اور ہر انسان کے لیے ایک پیغام ہے۔ پیغام کیا ہے کہ ظالم کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے، اس ظالم کو کیسے پست کرنا ہے۔ اگر یہ سیکھنا ہے تو کربلا والوں سے سیکھو۔ اور یہ مجلس ایک پیغام اور دیتی ہے۔ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا ہر مذہب میں، جس کا بھی مذہب ہے، مثال کے طور پہ مسجد ہے تو مسجد میں ہر قوم نہیں آ سکتی، ہر انسان مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی کوئی مندر ہو یا کوئی گرودوارا ہو، کوئی بھی ہو، اس میں ہر انسان نہیں جا سکتا ہے۔ تو یعنی ہر جگہ سے ہر کسی کو پیغام نہیں مل رہا ہے۔ روز محشر لوگ کھڑے ہو کر کہہ سکتے تھے کہ بھائی ہم تک حق پہنچتا کیسے، کیونکہ کوئی ایسا مقام ہی نہیں تھا جہاں سے حق پہنچ سکے، جہاں سے ہر بات ہر کسی تک پہنچ سکے۔ مگر ہم لوگوں کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ فرش ادا دے کر ایک بولنے کا موقع دیا کہ ہم روز محشر کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، ہم مجلس سے کر رہے تھے، آپ آ سکتے تھے اور حق جان بھی سکتے تھے اور حقیقت کو پہچان بھی سکتے تھے۔ صلوات بھیجا محمد۔ میں نے جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ آیت بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، بچے کے یاد ہوگی ماشاءاللہ سے۔ سورہ ذاریات کی 56ویں آیت ہے، 51 نمبر کا سورہ اور آیت نمبر 56 ہے۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا، قوت نہیں دی، طاقت نہیں دی، شعور نہیں دیا، الا لیعبدون، اگر پیدا کیا تو صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا۔ میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا، اگر پیدا کیا تو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا، کہ وہ ہر لمحہ میری عبادت کرے، ہر ساعت میری عبادت کرے، ہر گھڑی میری عبادت کرے، ہر پل میری عبادت کرے، ہر زمانے میں میری عبادت کرے، ہر دور میں میری عبادت کرے، ہر سیکنڈ میری عبادت کرے، ہر لمحہ میری عبادت کرے۔ یعنی کہ اللہ نے اگر جن و انس کو بنایا ہے، اس کا مقصد ہے تو صرف کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کرے۔ مگر آپ نے عبادتیں دیکھی ہیں، بہت سی عبادتیں ہیں بھائی۔ نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ کا نکالنا عبادت ہے، خمس کا نکالنا عبادت ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا عبادت، کسی پیاسے کو پانی پلانا عبادت ہے،
کسی غریب کی مدد کرنا عبادت ہے، مگر ان میں ساری عبادتوں میں کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جو ہر لمحہ کی جائے، ہر ساعت کی جائے، ہر گھڑی کی جائے، ہر پل کی جائے۔ آپ نماز ہر وقت نہیں پڑھ سکتے۔ بھائی نماز کیا ہے؟ کہا کہ نماز 17 رکعت واجب ہے اور 34 رکعت مستحب ہے، یعنی ٹوٹل 51 رکعت نماز آپ کتنی دیر میں ادا کر لیں گے جناب؟ مشکل سے 1 گھنٹہ، 4 گھنٹے مان لیتے ہیں تو 20 گھنٹے انسان کیا کرے؟ روزہ ماہ رمضان میں واجب تو 11 مہینے کیا کریں؟ حج پوری عمر میں 1 مرتبہ واجب تو تمام عمر کیا کریں؟ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، خمس سال میں 1 مرتبہ نکالا جائے گا، یعنی آپ نماز ہر وقت نہیں پڑھ سکتے، آپ روزہ ہر مہینے نہیں رکھ سکتے، ہر روز روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ حج ہر وقت نہیں کر سکتے، آپ ہر وقت زکوٰۃ کو نہیں نکال سکتے، آپ ہر وقت خمس نہیں نکال سکتے، آپ ہر وقت کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلا سکتے، آپ ہر ٹائم 24 گھنٹے کسی کو پانی نہیں پلا سکتے، آپ کسی غریب کی ہر وقت مدد نہیں کر سکتے، یعنی کہ کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جو ہر لمحہ کی جائے۔ مگر اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے جن و انس کو اگر پیدا کیا تو صرف اور صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا کہ وہ ہر لمحہ میری عبادت کرے۔ تو آخر ایسی کون سی عبادت ہے جو ہر لمحہ کی جائے، ہر ساعت کی جائے، ہر گھڑی کی جائے، ہر پل کی جائے؟ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو چلتے ہیں اسی مشکل کشا کے پاس جو سب کی مشکل کو حل کرنے والا ہے۔ بس میں عالم تصور میں نے ہاتھوں کو جوڑا اور رسول اکرم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آخر ایسی کون سی عبادت ہے جو ہر لمحہ کی جائے، ہر ساتھ کی جائے، ہر گھڑی کی جائے؟ تو شاید رسول کا جواب آئے کہ نادان تو نہیں جانتا، ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ تم کہیں بھی بیٹھو علی کا ذکر کرو، عبادت ہوتی رہے گی۔ صلوات بھیجنا محمد والے محمد۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ اگر ہم جاگتے ہوں گے تو علی کا ذکر کر لیں گے، مگر سوتے میں کیا کریں؟ تو 24 گھنٹے تو انسان جاگتا نہیں ہے، سوتا بھی ہے، تو سوتے میں کیا کریں؟ تو شاید پھر رسول کا جواب آئے نادان اب بھی نہیں سمجھا، حب و علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے، علی کی محبت دل میں رکھ کر سو جا، تمام رات عبادت ہوتی رہے گی۔ صلوات بھیجنا محمد والے محمد پر۔ یا علی علی دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان، اور یہ ان کا ذکر ہے جو کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں۔ اگر آپ ان کے لیے یہاں بولیں گے تو وہ روز محشر آپ کے لیے بولیں گے، اگر آپ ان کے لیے فرش ادا پر بولیں گے تو وہ روز محشر آپ کے لیے بولیں گے۔ اور میں 4 مثلیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ معروف سرسی میں نے بڑے خوبصورت انداز میں 4 مثلیں کہے ہیں کہ علی کے چاہنے والوں میں کتنا جوش ہوتا ہے، علی کے چاہنے والوں میں کتنا جوش ہوتا ہے، مگر اس جوش کی خوبی ہے اس میں ہوش ہوتا ہے، کہ علی کے چاہنے والوں میں کتنا جوش ہوتا ہے مگر اس جوش کی خوبی ہے اس میں ہوش ہوتا ہے، اور زبانیں کاٹنے والوں سے ہنس کر کہہ گئے میسم علی کا چاہنے والا کہاں خاموش ہوتا ہے، علی کا چاہنے والا کہاں خاموش ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیں اللہم صل علی محمد۔ دیکھیں نعرہ میں لگاتا ہوں اور جواب آپ دیں گے، نا حیدری حیدری حیدری۔ تو یہ علی کا ذکر ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کی محبت عبادت ہے۔ بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم حضرت علی کو لے کر اپنی ایک زوجہ کے گھر گئے، یا میں پلٹ کر ایسے کہوں کہ مسلمانوں کی اماں کے گھر گئے، یعنی کہ تمام مسلمانوں کی اماں ہے نا، رسول کی جتنی بھی زوجہ ہیں سب ماں ہیں۔ رسول اللہ اپنی ایک زوجہ کے گھر گئے، رسول اکرم لیٹ گئے اور حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، رسول آرام کر رہے تھے اور حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ ہی لمحہ گزرا تھا کہ رسول کی زوجہ کے ابا آ گئے، یعنی مسلمانوں کی اماں کے ابا تشریف لے آئے، اور انہوں نے آنے کے بعد
صرف لگاتار علی کو دیکھنا شروع کیا، نہ رسول کی طرف دیکھا نہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، لگاتار علی کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب رسول کی زوجہ سے رہا نہ گیا، انہوں نے سوال کیا اپنے باپ سے، کہا کہ بابا آپ جب سے آئے ہیں لگاتار علی کو دیکھ رہے ہیں، پر رسول بھی تو ہیں، نہ آپ نے رسول کی طرف دیکھا نہ آپ نے میری طرف دیکھا، بس لگاتار علی کو دیکھ رہے ہیں۔ بس جیسے ہی بیٹی نے اپنے باپ سے سوال کیا تو باپ نے جواب دیا، کہا کہ بیٹی تم جس رسول کی بات کر رہی ہو اسی رسول نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ بس جیسے ہی باپ نے یہ حدیث سنائی تو بیٹی سے رہا نہ گیا، کہا کہ بابا اگر بات عبادت کی ہے تو میں اس سے آسان حدیث سنا دیتی ہوں، اسی رسول نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، آپ کہیں بھی بیٹھی علی کا ذکر کرتے رہیے، عبادت ہوتی رہے گی۔ بس جیسے ہی باپ اور بیٹی نے یہ دو حدیثیں سنائی تو رسول سے رہا نہ گیا، رسول اٹھ کر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ میں نے صرف یہ نہیں کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں نے صرف یہی نہیں کہا ہے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، بلکہ جہاں میں نے کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، جہاں میں نے یہ کہا ہے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، وہیں میں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے۔ اور اس کے بعد جو رسول نے جملہ کہا، اب میرا جملہ نہیں ہے، اب رسول اللہ کا جملہ سنا رہا ہوں میں، اب جیسے آپ سننا چاہیں ویسے سنیے گا۔ رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا جملہ ہے کہ جس کو قلم نور سے رخسار حور پہ لکھنے کے قابل ہے۔ رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب تک علی کی محبت دل میں نہیں ہوگی کوئی بھی عبادت لائق قبول نہیں ہوگی۔ صلوات بھیجے نا محمد والے محمد پر۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیے ہمارے استاد کے برابر ہمارے سینئر، بہت زیادہ سینئر، کہ جب ایران گئے ہیں تو سمجھیے ہم اس ٹائم پہ شاید دنیا میں آئے ہیں، تو جو بھی ہماری کوئی غلطی ہوگی تو انشاءاللہ مولانا ہماری حوصلہ افزائی کریں گے۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ تو علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کی محبت عبادت ہے۔ اب میں آپ کو علی کا شیعہ سناتا ہوں، علی کا شیعہ ہوتا کیسا ہے اور ہونا کیسا چاہیے، کیونکہ میرا بھی دعویٰ ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں اور آپ لوگوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، مگر ہمارا دعویٰ ہے مگر جیسے علی چاہتے ہیں کہ ایسے ہی شیعہ ہیں یا ہم کیسے شیعہ ہیں۔ میں انشاءاللہ اس پر زیادہ سے زیادہ 20 منٹ میں آپ کی زحمت کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضرت علی کا ذکر عبادت ہے۔ حضرت علی مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، دعویٰ ہم بھی کر رہے ہیں، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں۔ کیا کہا اس نے آ کر؟ یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے مولا نے کہا کہ تو میرا شیعہ نہیں ہے، تو مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ نہیں یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے مولا نے پھر انکار کر دیا، کہا کہ تو میرا شیعہ نہیں ہے۔ اس نے پھر کہا یا علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں۔ میرے مولا نے پھر انکار کر دیا۔ جب 3 مرتبہ انکار کیا تو اس نے 4تھی مرتبہ پھر کہا کہ یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں۔ تو میرے مولا نے ایک جملہ کہا کہ اگر تو علی کا شیعہ ہوتا تو پہلی بار میں خاموش ہو جاتا، علی کی بات کو نہ کاٹتا۔ بھائی علی کی بات کو کاٹنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ تو علی کا شیعہ نہیں ہے۔ اب وہ خاموش ہوا۔ میرے مولا اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا کہ تو علی کا شیعہ دیکھنا چاہتا ہے، علی کا شیعہ کیسا ہوتا ہے؟ کہ ہاں یا علی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ علی کا شیعہ کیسا ہوتا ہے۔ کہا کہ میرے ساتھ چل۔ اب حضرت علی آگے آگے اور یہ شخص پیچھے پیچھے مسجد کوفہ سے باہر آئے۔ میرے مولا نے مسجد کوفہ سے باہر آنے کے بعد اس سے کہا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر۔ اس نے آنکھوں کو بند کیا۔ میرے مولا نے کہا ایک قدم آگے بڑھا۔ اب جیسے اس نے ایک قدم آگے بڑھایا میرے مولا نے کہا اپنی آنکھوں کو کھول۔ اب جو اس نے آنکھوں کھولا تو کیا دیکھا کہ مصر میں کھڑا ہے۔ کہاں تھا؟ ایک قدم پہلے کہاں تھا؟ کوفے میں تھا۔ ایک قدم بعد کہاں ہے؟ کہا کہ مصر میں کھڑا ہے۔ میرے مولا نے کہا صاحب نے قصاب کی دکان دیکھ رہا ہے؟ کہ ہاں مولا دیکھ رہا ہوں۔ کہا کہ جاؤ اس کی دکان پر جاؤ، جا کر اسے سلام کرو، اس سے ہاتھ ملاؤ اور اس کو میرے بارے میں نہ بتانا کہ علی ساتھ آئے ہیں،
صرف اتنا کہنا کہ کوئی شخص میرے ساتھ آیا ہے، میرا نام مت بتانا۔ اب یہ قصاب کی دکان پر گیا، جانے کے بعد اس نے سلام کیا، قصاب نے سلام کا جواب دیا، اس نے ہاتھ ملایا تو فوراً قصاب نے ایک سوال کیا، کیا تم کوفے سے آئے ہو؟ گفتگو نہیں ہوئی تھی، صرف سلام کیا، ہاتھ ملایا، تو فوراً قصاب نے سوال کیا کہ کیا تم کوفے سے آئے ہو؟ تو اس نے حیران ہو کر سوال کیا کہ بھائی ابھی تو ہماری بات بھی شروع نہیں ہوئی، آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ کہا کہ تم میں خوشبو آ رہی ہے جیسے تم میرے مولا کے پاس سے آئے ہو، جیسے تم میرے مولا کے پاس سے آئے ہو۔ صلوات بھیجنا محمد علیہ محمد۔ دیکھیے میں علی کا شیعہ سنانے چل رہا ہوں، علی کا شیعہ ہونا کیسا چاہیے؟ میرا بھی دعویٰ ہے میں علی کا شیعہ ہوں، آپ کا بھی دعویٰ ہے، مگر اصل تو مولا بتائیں گے کہ ہم امام زمانہ کے اصلی سپاہی ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ آپ بس اپنے کو تولیے گا اور یہاں مولا علی کا شیعہ دیکھیے گا۔ بھائی یہ کہا کہ تم میں سے خوشبو آ رہی ہے جیسے تم میرے مولا کے پاس سے آئے ہو۔ اس نے کہا ہاں بھائی میں کوفے کا رہنے والا ہوں، کوفے سے آیا ہوں۔ کہا کہ اچھا۔ قصاب نے فوراً کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات آپ میرے گھر مہمان رہیں۔ اس نے کہا بھائی میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک شخص اور ہے، کیونکہ مولا نے پہلے ہی کہا تھا یہ نہ بتانا کہ علی ساتھ آئے ہیں۔ قصاب نے کبھی علی کو دیکھا نہیں تھا، کبھی قصاب نے علی کو دیکھا نہیں تھا، ہم نے بھی مولا کو نہیں دیکھا۔ جیسے ہم دعویٰ کر رہے ہیں ہم چاہنے والے، ایسے ہی قصاب مولا کا چاہنے والا تھا، کبھی مولا کی زیارت نہیں کی تھی۔ فوراً کیا کہا کہ بھائی آج کی رات آپ میرے گھر مہمان نوازی کریں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ میرا مولا جب کوئی کوفے جاتا ہے تو کم سے کم 3 دن مہمان رکھتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات تم میرے گھر مہمان نوازی کرو۔ اس نے کہا بھائی میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک شخص اور ہے۔ تو قصاب نے کہا بھائی ان سے معلوم کر لو وہ بھی رک جائیں اور آپ میرے گھر دونوں مہمان نوازی کریں۔ یہ مولا کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا کہ مولا قصاب چاہتا ہے کہ ہم اس کے گھر مہمان نوازی کریں۔ میرے مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس سے کہہ دو ہم رکنے کے لیے تیار ہیں۔ بھائی یہ فوراً قصاب کے پاس گیا، کہا کہ بھائی ہم راضی ہیں آپ کے گھر رکنے کے لیے۔ قصاب نے اپنی دکان کو بند کیا اور دکان بند کرنے کے بعد دونوں کو اپنے گھر لایا۔ قصاب کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے گھر مولا آئے ہیں، قصاب کو کیا معلوم ہے کہ کوفے سے 2 شخص آئے ہیں، کوفے سے 2 شخص آئے ہیں، علی کے چاہنے والے آئے ہیں۔ یہ دونوں کو گھر لے آیا اور اپنی زوجہ کے پاس گیا کہ دیکھو ہمارے گھر کوفے سے علی کے شیعہ آئے ہیں، ان کی جتنی خاطر کی جائے اتنی کم ہے، ان کی خاطر میں کوئی کمی نہ آئے۔ اب قصاب کے 2 بچے کھیل رہے تھے، جب مولا کائنات داخل ہوئے تو 2 بچے بھی کھیل رہے تھے۔ نماز کا وقت ہوا، نماز مولا نے پڑھائی، نماز تمام ہوئی۔ بس جیسے ہی نماز تمام ہوئی تو دروازے پر دق الباب ہو گیا، دق الباب ہوا۔ قصاب دروازے پر پہنچا، جیسے ہی دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا؟ جلاد سامنے کھڑا ہے۔ قصاب نے سوال کیا کہ بھائی بات کیا ہے، تم کیوں آئے ہو؟ کہا کہ بھائی بادشاہ بیمار ہے اور بادشاہ نے بہت طبیبوں کو، حکیموں کو، نجومیوں کو، سب کو بلایا ہے، اور سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ تمہیں کوئی چیز شفا نہیں دے سکتی سوائے علی کے شیعہ کے خون کے، اور ہم نے پورے شہر کو دیکھا سوائے تمہارے کوئی شیعہ نظر نہیں آیا، سب سے بڑے شیعہ نظر آئے تو تم آئے، ہمیں تمہیں قتل کرنا ہے اور تمہارا خون لے جانا ہے۔ اس نے کہا بھائی تم مجھے قتل تو کرو گے مگر کچھ لمحے کی مہلت دے دو، میرے گھر پہ مہمان آئے ہیں، میں اپنی زوجہ سے ملاؤں۔ جلاد نے اجازت دی، یہ اپنی زوجہ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ مہمان کوفے سے ہیں، میں جا رہا ہوں باہر اور ان کی خاطر میں کوئی کمی نہ آئے، جتنی بھی ہو سکے ان کی خاطر کرنا، میں باہر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر قصاب چل دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب باپ چلتا ہے تو پیچھے پیچھے بچے بھی چل دیتے ہیں۔ اب قصاب جب چلا تو اس کے دونوں بیٹے پیچھے پیچھے چل دیے۔ قصاب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے دونوں بیٹے میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ علی کا شیعہ دیکھیے گا علی کا شیعہ کیسا ہوتا ہے اور پھر آپ تولیے گا کہ ہم ایسے ہی شیعہ ہیں یا ہم کیسے شیعہ ہیں۔ قصاب آگے آگے اور دونوں بیٹے پیچھے پیچھے۔ ایک مقام پہ جانے کے بعد جلاد قصاب کو قتل کرنا چاہ رہا تھا کہ بڑا بیٹا گر گیا کہ میرے باپ کو قتل نہ کرو، مجھے قتل کر دو۔ اب جیسے ہی جلاد بڑے بیٹے کو قتل کرنا چاہ رہا تھا تو چھوٹا بھائی اپنے بھائی پہ گر گیا، کہا کہ میرے بھائی کو قتل نہ کرو، مجھے قتل کر دو۔ آپ سمجھ میں آیا کہ علی کا شیعہ کیسا ہوتا ہے؟ جو اپنے بھائی پر قربان ہو جائے وہ علی کا شیعہ ہوتا ہے، جو اپنے بھائی پر قربان ہو جائے وہ علی کا شیعہ ہوتا ہے، جو اپنے بھائی کا حق مار لے وہ علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔
بلکہ علی کا شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنے بھائی پر قربان ہو جائے۔ جلاد نے کیا کام کیا؟ قصاب کو چھوڑ دیا اور دونوں بیٹوں کو قتل کر دیا، خون کو لے گیا، یہ دونوں بیٹوں کے لاشوں کو لے کر گھر آیا اور الگ حجرے میں رکھ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مہمانوں کو میرے بیٹوں کا قتل کا پتہ چل جائے اور وہ کھانا بھی نہ کھا سکیں۔ اس نے الگ حجرے میں رکھا، دسترخوان بچھا دیا گیا اور کھانا لگ گیا۔ یہ کہتا ہے بسم اللہ، میرے مولا نے کہا کہ نہیں پہلے تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ یہ کہتا ہے انہیں چھوڑیے، وہ باہر گئے ہیں، وہ کھانا کھا لیں گے، آپ بسم اللہ کریے۔ میرے مولا نے پھر کہا کہ نہیں پہلے اپنے بیٹوں کو بلاؤ، کھائیں گے تو تیرے بیٹوں کے ساتھ کھائیں گے۔ اس نے پھر کہا کہ چھوڑیے، وہ کھا لیں گے، وہ باہر گئے ہیں، آپ بسم اللہ کریے۔ 3-4 مرتبہ جب اس نے اصرار کیا اور میرے مولا اصرار کرتے رہے کہ نہیں کھائیں گے تو تیرے بیٹوں کے ساتھ کھائیں گے، تو اس نے پھر جوش میں آ کر کہا کہ اگر میں یہ دکھا دوں کہ میرے بیٹے کس حالت میں ہیں تو تم کھانا بھی نہیں کھا پاؤ گے۔ میرے مولا نے مسکرا کر کہا کھائیں گے تو تیرے بیٹوں کے ساتھ کھائیں گے، کھائیں گے تو تیرے بیٹوں کے ساتھ کھائیں گے۔ اس نے کیا کام کیا؟ مولا کا ہاتھ پکڑا اور اس حجرے میں لے گیا جہاں دونوں بیٹوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، کہا کہ یہ ہیں میرے بیٹے۔ مولا مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا کہ مصلی لے کر آؤ۔ مصلی منگایا گیا۔ میرے مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز تمام بھی نہیں ہوئی تھی کہ دونوں بیٹے زندہ ہو گئے، کلمہ دونوں بیٹے زندہ ہو گئے۔ اب جیسے ہی دونوں بیٹوں کو زندہ دیکھا، قصاب دوڑتا ہوا اپنی زوجہ کے پاس گیا، کہا کہ کمال ہو گیا، کمال ہو گیا، ہمارے دونوں بیٹے قتل ہو گئے تھے اور دونوں زندہ ہو گئے۔ اب یہ قصاب کی زوجہ بھی آ گئی، یہ دونوں بیٹے کھڑے ہوئے ہیں، یہ قصاب اور یہ قصاب کی زوجہ ہے، یہ مولا کائنات ہے۔ اب دونوں بیٹے کبھی اپنے باپ کو دیکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، کبھی مولا کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، کبھی مولا کو دیکھتے ہیں۔ وہ قصاب نے حیرت سے پوچھا، کہا کہ بیٹا دیکھتے ایسے کیوں ہو؟ ارے علی کا شیعہ زندہ کر سکتا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ علی کا شیعہ ہے زندہ کر سکتا ہے، یعنی قصاب نے ایک بات اور بتائی کہ جو علی کا اصلی شیعہ ہوگا وہ مردوں کو زندہ کر دے گا، بلکہ کر ہی نہیں سکتا، کرا بھی ہے۔ سلمان فارسی نے مردے زندہ کیے ہیں، بھائی صلوات بھیجے نا محمد والے۔ سلمان فارسی نے مردوں کو زندہ کیا۔ کیا کہا کہ بیٹا اتنی حیرت سے دیکھ کیوں رہے ہو؟ علی کا شیعہ ہے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ تو دونوں بیٹوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ بابا ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ علی کا شیعہ ہے یا کیا ہے، ہم تو دیکھ رہے جہاں گئے تھے وہاں بھی یہ تھے، یہاں آئے تو یہاں بھی ہیں۔ صلوات بھیجے نا محمد والے محمد پر۔ جہاں گئے تھے وہاں بھی یہ تھے، یہاں آئے ہیں تو یہاں بھی ہیں۔ بس جیسے ہی بیٹوں نے یہ کہا تو قصاب فوراً قدموں میں گر گیا، مولا معاف کرنا، پہچان نہیں پایا، مولا معاف کریے گا، پہچان نہیں پایا۔ قصاب اٹھایا، قصاب نے کہا کہ مولا آپ نے میرے بیٹوں کو تو زندہ کر دیا، مگر جلاد کو جب یہ معلوم ہوگا، بادشاہ کو معلوم ہوگا تو وہ ہمارے پورے گھر کو قتل کرا دے گا۔ میرے مولا نے کہا کہ جب وہ تمہارے قتل کا حکم دے تو تم یا علی مدد کہنا، ہم حاضر ہو جائیں گے۔ اب جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ دونوں بیٹے زندہ ہیں تو اس نے حکم دیا قصاب کے پورے گھر کو قتل کیا جائے۔ بس جیسے ہی جلاد قتل کرنے کے لیے آئے، قصاب نے یا علی مدد کہا، میرے مولا حاضر ہو۔ میرے مولا نے تاریخ بتاتی ہے کہ 500 لوگوں کو قتل کیا، اور جب تلوار چلاتے چلاتے بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور بادشاہ کو معلوم ہوا کہ علی دربار میں آ گئے ہیں، تو بادشاہ ننگے پاؤں بنا جوتے پہنے دوڑا چلایا اور علی کے قدموں میں گر گیا، یا علی معاف کر دیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے، میں ایمان لے کر آیا، آپ پر بھی ایمان لایا، آپ کے رسول پر بھی ایمان لایا، اور آپ کے اللہ پر بھی ایمان لایا، یعنی کہ بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ صلوات بھیجے محمد۔ میں نے پورا واقعہ پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا، مگر آپ تولیے کہ کیا ہم بھی ایسے ہی شیعہ ہیں جیسا قصاب؟ اب مولا نے اس شخص سے پوچھا تھا کیا کہ تم بھی ایسے ہی چاہتے ہو جیسے قصاب چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا مولا اتنی محبت نہیں کرتا، قصاب بہت محبت کرتا ہے، قصاب اصلی شیعہ ہے۔ تو ہمیں بھی اصلی شیعہ بننے کے لیے اپنے بھائیوں کے حقوق کو دیکھنا ہوگا، اپنے ماں باپ کے حقوق کو دیکھنا ہوگا، دوست کے حقوق کو دیکھنا ہوگا۔
یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بھائی کا حق مار لیں اور کہیں جی ہم علی کے شیعہ ہیں، پتہ چلا بھائی نے بھائی کی زمین مار لی ہے اور ہم علی کے شیعہ ہیں، پتہ چلا کہ بھائی نے بھائی کا جو ہے قتل کر دیا ہے اور ہم علی کے شیعہ ہیں۔ تو علی کا شیعہ وہ نہیں ہوتا، بلکہ علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائیوں پر قربان ہو جائے، جو اپنے پڑوسیوں پر قربان ہو جائے۔ پتہ چلا پڑوسی برابر میں بھوکا ہے اور ہم علی کے شیعہ ہیں، وہ بھوکا مر رہا ہے، ہم آرام سے کھا رہے ہیں اور ہم کہنے ہم علی کے شیعہ ہیں۔ بلکہ اصلی شیعہ وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھے کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بیمار ہو اور ہم پر پیسہ ہو اور ہم کہتے رہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم اس کی بیماری کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ بیمار پڑا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے شیعہ بنیں تاکہ مولا خود کہے کہ ہاں یہ میرا شیعہ ہے۔ اور دیکھیے امام کے ظہور میں اب زیادہ وقت نہیں ہے، ان قریب امام آنے والے ہیں، ابھی تک تو امام قریب تھے، اب ان قریب آنے والے ہیں، کیونکہ اتنی جنگیں جو چل رہی ہیں یہ جنگیں بڑھتی جائیں گی۔ اور جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے حدیث ہے کہ امام نے فرمایا کہ امام کا ظہور ہمارے آخری ہادی کا جو ظہور ہوگا تو کب ہوگا؟ کہا کہ جب 7 عدد دنیا ہوگی۔ کتنے عدد ہوگی؟ 7 عدد دنیا ہوگی، اس میں 1 عدد جنگوں میں ختم ہو جائیں گے، 1 عدد بیماریوں میں چلے جائیں گے اور 1 عدد دنیا بچے گی۔ تو پوچھا وہ کون بچیں گے؟ کہا کہ وہ ہمارے شیعہ ہوں گے، یعنی کہ امام کی جو جنگ ہوگی وہ غیروں سے نہیں ہوگی بلکہ اپنوں سے ہوگی، کیونکہ جب امام آئیں گے تو اپنے جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہیں گے مولا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، ہم چلا تو رہے تھے۔ ایسے ایسے لوگ ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ بھی جب دنیا میں آئے تھے تو رسول نے آتے کیا جنگیں کی ہیں؟ کہا نہیں، جنگ نہیں کی ہے، بلکہ رسول نے آنے کے بعد کیا کیا؟ کہا کہ رسول اللہ نے آنے کے بعد پہلے لوگوں کو سدھارنے کی کوشش کی، بتایا کہ دیکھو یہ حرام ہے، یہ جو آپ سود لے رہے ہیں حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، یہ تمام چیزوں پہ روک لگائی۔ ایسے جب ہمارے امام آئیں گے تو ہمارے اندر ایسی چیزیں ہوں گی، مثلا ہمیں نہیں پتہ ہے کہ جو ہماری زوجہ ہے یہ ہماری بہن لگتی ہے، امام کہیں گے کہ یہ تمہاری بہن لگتی ہے چھوڑ دیجئے، اور ہم کہیں نا مولا ہم کیسے چھوڑ دیں۔ ایسے ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، امام کہیں گے یہ تم نے دکان کر رکھی ہے، اس میں حرام کا پیسہ ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، مگر انسان کا کام اسی سے چل رہا ہے تو انسان کیا کہے گا؟ مولا ہم اسے کیسے چھوڑ دیں، اس سے تو ہمارا گھر چلتا ہے۔ تو جو اصلی چاہنے والا ہوگا وہ فوراً امام کی بات مان لے گا، کیونکہ اسے امام پر یقین ہوگا کہ ہاں جب امام کہہ رہے ہیں تو امام خود ہمارا کام چلائیں گے۔ اور جسے امام پر اصلی یقین نہیں ہوگا، جو چاہنے والا نہیں ہوگا اصلی، صرف زبانی چاہنے والا ہوگا، تو وہ امام کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا، اور امام کی جو جنگ ہوگی وہ ایسے ہی لوگوں سے ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام کے اصلی سپاہی بنیں، زبانی سپاہی نہ بنیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کہتے ہیں امام کے چاہنے والے ہیں اور جب امام آ جائیں تو ہم انہی کے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں اور انہی کی تلوار سے مارے جائیں۔ تو عزادارو ہمیں چاہیے کہ ہم اصلی عزادار بنیں، اصلی چاہنے والے بنیں۔ اسی لیے آپ جب مجلس سے کریں تو اس میں پیغام لیں، مجلس پیغام کا نام ہے، یہ دنیا کو سدھارنے کا نام ہے، نہ کہ آپ صرف آئے اور سبق سا سنو اور چلے گئے، پتہ چلا جیسے کل تھے ویسے ہی آ جائیں۔ اگر ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں آ رہا ہے تو ان مجلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ جب ہے جب ہم ہر مجلس کے بعد اپنے اندر تولیں اور اپنے اوپر غور کریں کہ ہاں کچھ بدلاؤ آیا یا نہیں آیا۔ تو ہمیں امام کا اصلی شیعہ بننا ہے۔ ہاں عزادارو، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے اور مسلسل 3 مجلس ہو چکی ہیں اور یہ 4تھی مجلس ہے۔ امام سفر میں ہیں۔ جب امام مدینے سے چلے تھے، سفر سامان تیار ہوا تو امام سب سے پہلے اپنے نانا کی قبر پہ گئے، کہا کہ نانا خدا حافظ، آپ کی امت نے مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیا، آپ کا نواسہ مدینہ چھوڑ رہا ہے، نانا خدا حافظ۔ نانا کو خدا حافظ کیا۔ اس کے بعد امام اپنے بھائی کی قبر پہ پہنچے، کہا بھیا آسان خدا حافظ، بھائی اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، آپ کا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ آخر میں اپنی اماں کی قبر پہ پہنچے تو تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام اپنی ماں کی قبر پہ گئے ہیں تو ایسے گئے ہیں جیسے 6 ماہ کا بچہ گھٹنے کے بل چل کر جاتا ہے۔ کہا ماں
خدا حافظ، آپ کا بیٹا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اماں آپ کا بیٹا مدینہ چھوڑ رہا ہے، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ عزادارو تاریخ بتاتی ہے کہ امام اتنا روئے کہ قبر آنسو سے تر ہو گئی۔ قبر سے آواز آئی، بیٹا حسین تمہاری ماں تم سے پہلے کربلا پہنچ جائے گی۔ ہاں عزادارو، قبر سے آواز آئی، بیٹا حسین تمہاری ماں ساتھ ساتھ چلے گی، مگر تمہاری ماں بیچ میں پہلے کوفے جائے گی اور کوفے سے کربلا پہنچ جائے گی۔ ہاں عزادارو، آپ ایسے رویا کریں کہ جیسے ایک جوان کی لاش پر رویا جاتا ہے۔ عزادارو، جب ہم مجلس کرتے ہیں تو مجلس میں جناب زینب بھی آتی ہے، اور جناب زینب کے ساتھ ایک 5 سال کی بچی سکینہ آتی ہے، اور جناب سکینہ جب جناب زہرا ہر عزادار کے پاس جاتی ہیں اور جناب سکینہ روتے ہوئے دیکھتی ہیں تو اپنی پھوپھی زینب سے پوچھتی ہیں، پھوپھی اماں یہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جناب زینب کہتی ہیں یہ عزادار ہے، یہ تمہارے بابا کے عزادار ہیں، یہ تمہارے بابا کے گریہ کر رہے ہیں۔ جناب سکینہ تڑپ کر پوچھتی ہے، پھوپھی اماں یہ کربلا میں کہاں تھے؟ پھوپھی اماں کاش یہ کربلا ہوتے تو میرا بابا نہ مارا جاتا، میرا بھائی علی اکبر نہ مارا جاتا، میرا علی اصغر کے تیر نہ لگتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔